جہنمیوں کے احوال، جب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں نکالیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ برداشت ہونے والی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، اس لیے لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑے ماریں گے، آوازیں نکالیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم فیہا زفیر، جہنمی جہنم کے اندر اونچی اونچی آواز سے چیخیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہیں انہیں نظر نہیں آتا کہ ترس آئے، ان کو سنتا نہیں ہے، یعنی وہ اندھے ہیں، وہ بولے ہیں، انہیں سنتا نہیں، انہیں دکھتا نہیں کہ کہیں ترس نہ آ جائے۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر لگائی، فرمایا وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تاکہ عذاب ہلکا کیا جائے، عذاب سے چھٹکارا دلوایا جائے۔ اسی طریقے جہنمی دروغۂ جہنم جس کا نام مالک ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَوْا يَا مالک، جہنمی دروغۂ جہنم مالک سے کہیں گے اے مالک، اے دروغۂ جہنم ہمارے عذاب میں تخفیف ہی کر دے، عذاب کو تھوڑا ہلکا کر دے، برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر کہیں گے وَنَادَوْا يَا مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے دروغۂ جہنم، اے مالک ہمیں موت ہی دے دے تاکہ ہم مر جائیں، جہنم کی آگ سے تو بچ جائیں۔ دنیا میں انسان موت کو کڑوا جانتا ہے، موت بہت بڑی مصیبت لگتی ہے، لیکن جہنم کے عذاب کے مقابلے میں موت کو ایک بہت بڑی رحمت سمجھیں گے، بہت بڑی نعمت سمجھیں گے، کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے، اے دروغۂ جہنم ہمیں موت ہی دے دے۔ تو آگے سے کیا کہے گا قال انکم ماکثون، نہیں تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اسی آگ کے اندر جلتے رہنا ہے، سڑتے رہنا ہے، تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جہنمیوں ذلیل ہو، خوار ہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں کو کہا جائے گا اے جنتیوں تم خوش ہو جاؤ، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنت میں چلا گیا اس کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی، جو جہنم میں چلا گیا اس کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کے جسموں کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دیں گے، بڑے بڑے جسم کر دیں گے، منہ بہت بڑا کر دیا جائے گا، ہاتھ بہت بڑے کر دیے جائیں گے، پاؤں بہت بڑے کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ دانت اور داڑھیں یہ بہت بڑی کر دی جائیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب زیادہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب چکھایا جائے۔ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا زیادہ سخت عذاب ہوگا، اتنی زیادہ آگ چوبے گی، اتنی زیادہ آگ جلائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا زفت الکافر او ناب الکافر، جہنمی کی داڑھ، اور فرمایا جہنمی کا دانت، یعنی دانت اور داڑھیں مثل احد، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے دانتوں کو اور داڑھوں کو احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے، یعنی 32 دانت 32 احد پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اور احد پہاڑ دیکھیں کتنا بڑا ہے، پورے مدینے کے اندر پھیلا ہوا ہے، تو تمام جہنمیوں کے دانتوں کو اور داڑھوں کو احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ چھوٹے چھوٹے دانت ہیں، ان کا سائز احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں سر کتنا بڑا ہوگا، کان کتنے بڑے ہوں گے، منہ کتنا بڑا ہوگا، ناک کتنا بڑا ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانت، ان کا سائز اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلظ جلدہ مسیرۃ ثلاث، جہنمیوں کی جو جلد ہے، یہ ماس، یہ چمڑا، اس کی موٹائی اتنی زیادہ کر دیں گے جیسے ایک گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر 3 دن مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہے، 3 دن 72 گھنٹے مسلسل گھوڑا دوڑے، جتنا سفر طے کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا، اتنا زیادہ موٹا انسان کے ماس کو، انسان کے چمڑے کو کر دیں گے۔ اب دیکھیں ہمارا چمڑا کتنا باریک سا ہے، لیکن جہنم کے اندر اللہ جہنمیوں کے چمڑے کو اتنا موٹا کر دیں گے گویا کہ ہم ایک کار کی مثال لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے تیز رفتار گھوڑے تھے، کوئی تیز رفتار گاڑی، کار، لینڈ کلوزر آپ لے لیں، 72 گھنٹے لگاتار، 3 دن صبح و شام دن رات لگاتار ایک کار دوڑتی رہے فل سپیڈ کے ساتھ، جتنا سفر طے کرے گی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ماس کو، چمڑے کو اتنا موٹا کر دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے۔
اتنا موٹا چمڑا ہوگا، اتنا موٹا ماس ہوگا، پھر بھی حال کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک لمحے کے اندر جہنم کی آگ سارے ماس کو، سارے چمڑے کو جلا کے راکھ کر دے گی، اندر سے ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہم فیہا کالحون، انسان کے جبڑے کی ہڈیاں، انسان کے ہاتھوں کی ہڈیاں ایک لمحے کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اتنا موٹا چمڑا جہنم کی آگ ایک سیکنڈ کے اندر اس کو جلا کے ختم کر دے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ ہی قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب ایک چمڑا جل جائے گا اللہ فوراً نیا چمڑا دے دے گا، وہ بھی اتنا ہی موٹا جتنا پہلے تھا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ایک چمڑا جلا دوسرا چمڑا آ گیا، دوسرا چمڑا جلا اللہ پھر چمڑا دے دیں گے، تیسرا چمڑا جلا اللہ پھر نیا چمڑا دے دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جہنمیوں کو عذاب چکھائیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اب دیکھیں ہمارا کان ہے، یہ ہمارا کندھا ہے، ان دونوں کا درمیانی فاصلہ ایک گٹھ بھی نہیں ہے، اور جہنمیوں کے اندر جو جہنم میں جائیں گے ان کے کان اور کندھے کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جہنمیوں کا کان اور کندھے تک کا جو فاصلہ ہے اللہ اتنا کر دیں گے جیسے 70 سال کی مسافت ہے۔ بندہ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے 70 سال لگاتار اس کو دوڑاتا رہے، جتنا سفر طے کرے گا، جتنا فاصلہ طے کرے گا، اللہ تعالیٰ کان اور کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے۔ تو اندازہ لگائیں انسان کا جسم کتنا بڑا کر دیا جائے گا جہنمیوں کا جہنم کے اندر۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی اتنی جگہ پر بیٹھے گا جتنی مکہ سے مدینہ تک کا فاصلہ ہے۔ مکہ سے مدینہ تک کا فاصلہ 410 کلومیٹر ہے، جہنمی بیٹھے گا اتنی جگہ گھیر لے گا جتنا مکہ سے مدینہ تک کا فاصلہ ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنمیوں کا جسم اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرتے ہیں۔ بازو کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جہنمیوں کا جو بازو ہے، ایک بازو ہمارا جو بازو ہے 2.5 فٹ پونے 3 فٹ اتنا ہے، تو جو جہنم کے اندر چلا گیا جہنمیوں کا اللہ ایک بازو بیضا نامی پہاڑ ہے اس کے برابر کر دے گا۔ ہماری رانیں پٹ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، جو جہنم کے اندر چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کا جو ران ہے، جہنمیوں کا جو پٹ ہے اللہ تعالیٰ ورقان نامی ایک پہاڑ ہے اس کے برابر کر دیں گے۔ یعنی جسموں کو بہت زیادہ بڑا کر دیا جائے گا، پاؤں بڑے بڑے، ہاتھ بڑے بڑے، سر بڑا بڑا، سارے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا۔ دانت چھوٹا سا ہے، اس دانت کو احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا۔ کان اور کندھے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کی مسافت پر کر دیا جائے گا۔ جسم کو بہت زیادہ بڑا کر دیا جائے گا، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب دیا جا سکے۔ جہنمی روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے۔ اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جہنمی روتے رہیں گے مسلسل اور آنکھوں سے آنسو نکالیں گے۔ اگر کوئی شخص تم میں سے ان آنکھوں کے آنسوؤں میں کشتیاں چلانا چاہے تو کشتیاں چلا سکتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ آنسو، اتنے زیادہ آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، اتنا زیادہ پانی نکلے گا، اگر لوگ اس کے اندر کشتیاں چلانا چاہے تو چلا سکتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے ہی اسی حدیث کے اندر کہ جہنمیوں کے آنسو پانی کے نہیں ہوں گے بلکہ جہنمیوں کے آنسو خون کے ہوں گے، خون کے آنسو جہنمی روئیں گے۔ تو یہ جہنم کی ہولناکیاں، جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا یہ کتنا زیادہ سخت ہے۔ اسی طریقے سے طعام اہل النار، جہنمیوں کا کھانا کیسا ہے، ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ 4 طرح کے کھانے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں جو جہنمیوں کو کھلائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر زقوم ہے۔ زقوم کسے کہتے ہیں؟ ایک درخت ہے، کانٹے دار ہے، بدبودار ہے اور کڑوا ہے اور زہریلا ہے، اس کو زقوم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تمہیں جنت کی مہمانی چاہیے یا زقوم کی مہمانی چاہیے؟ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو جنت کی مہمانی ملے گی، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، زقوم کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ ظالموں کے لیے بہت بڑی آزمائش بنایا ہے۔ انها شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، یہ زقوم نامی جو درخت ہے اس کی جڑیں جہنم کی تہ سے نکلتی ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، زقوم جو درخت ہے اس کے خوشے سے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، جہنمی زقوم درخت کے ساتھ ہی اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ کانٹے دار درخت زبردستی کھلائے جائیں گے، بھوک لگے گی، جہنم کی آگ جب پڑے گی، جب جہنم کی آگ کے اندر پھینکے جائیں گے، صحیح نہیں جائے گی، جہنم کی آگ کی وجہ سے، سیک کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے جہنمیوں کو بھوک لگے گی اور کہیں گے ہمیں کھانا دیا جائے، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اور زقوم نامی کانٹے دار بدبودار زہریلا درخت دیا جائے گا اور یہ زبردستی کھلایا جائے گا، کھائیں گے نہیں، اور جب کھائیں گے حلق میں پھنس جائے گا کانٹوں کی وجہ سے اور بھوک اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ پہلا درخت تھا جس کو زقوم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، گناہ گاروں کا کھانا زقوم کا درخت ہے جو جہنمیوں کو جہنم کے اندر کھلایا جائے گا۔ کَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، اور جو زقوم کھائے گا پیٹ کے اندر ایسے جا کے ابلے گا جیسے پانی کھولتا ہے، جیسے پانی کو آگ پر رکھا جائے ابلتا ہے، کھولتا ہے۔ زقوم پہلے کھائیں گے نہیں، زبردستی کھلایا جائے گا، منہ چیر کے جائے گا کیونکہ کانٹے ہوں گے، گلا چیر کے جائے گا کیونکہ کانٹے ہوں گے، اور پیٹ کے اندر جا کر ابلنا شروع کر دے گا جیسے ایک کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، گرم پانی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے زقوم نامی درخت کے بارے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی الدنیا لافسدت معیشتها، زقوم کا جو درخت ہے جہنم کے اندر، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، دنیا کی معیشت کے سارے اسباب ختم ہو جائیں۔ دنیا کی معیشت کے اسباب کیا ہیں؟ یہ پھل ہیں، پھول ہیں، سبزیاں ہیں، سبزہ ہے، پودے ہیں، درخت ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم جو جہنم کا درخت ہے اس کا ایک پتا یا اس کا ایک قطرہ نچوڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے، زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے، سارا سبزہ ختم ہو جائے، سارے پھل سڑ جائیں، سارے پھول سڑ جائیں، ساری کھیتیاں جل کر راکھ ہو جائیں ایک قطرے کی وجہ سے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے زقوم کا جو درخت ہے جو جہنمیوں کو بطور کھانا دیا جائے گا وہ کتنا زیادہ زہریلا ہے اور کتنا زیادہ سخت ہے۔ دوسرا کھانا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ ذریع ہے۔ ذریع کا معنی کانٹے دار گھاس، یہ گھاس ہے جو کہ کانٹے والی ہے اور بدبودار ہے، زہریلی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الغاشیہ کے اندر لیس لہم طعام الا من ذریع، جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ ذریع ہوگا۔ بعض جہنمیوں کو یہ کھانا دیا جائے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کھانے سے صحت نہیں بڑھے گی، بندہ طاقتور نہیں ہوگا، لا یسمن، صحت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہیں بھوک ختم ہوگی۔ جہنمی بھوک کی وجہ سے کھانا مانگیں گے، ان کو زقوم دیا جائے گا، ان کو ذریع دیا جائے گا، لیکن جب کھائیں گے زبردستی کھلایا جائے گا، اس سے بھوک ختم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بھوک بڑھ جائے گی۔ تیسرا کھانا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا غسلین ہے۔ غسلین کا مطلب جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا گند، خون اور پیپ، یہ بھی بطور کھانا ان کو دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، جہنمیوں کو ہم غسلین کھلائیں گے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جو جہنم میں جائیں گے خطاکار، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے والے، خطا کرنے والے، دین اسلام پر عمل نہ کرنے والے، ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم کے اندر ہم غسلین کیا ہے؟ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا جو گند ہے ہم ان کو کھلائیں گے۔ یہ تیسرا کھانا ہے۔ چوتھا کھانا جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اس کا نام ذا غصہ ہے۔ ذا غصہ یہ کانٹے دار ہے، بدبودار ہے، اور ذا غصہ کا معنی ہوتا ہے حلق کے اندر اٹک جانے والا۔ یہ ایسا درخت ہے، ایسے درخت کا پھل ہے جو بدبودار ہے، کڑوا ہے، زہریلا ہے، کانٹے دار ہے، اور جہنمی کھائیں گے ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، جہنمیوں کو ہم ذا غصہ یہ کھلائیں گے۔ تو یہ چار کھانے جو جہنمیوں کو کھلائے جائیں گے، سب کے اندر یہ خصوصیت مشترکہ ہے کہ سارے کے سارے کانٹے دار ہیں، زہریلے ہیں، بدبودار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔
اسی طریقے سے جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ 5 طرح کے مشروبات قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ماء حمیم۔ ماء حمیم کا معنی ہے کھولتا ہوا، ابلتا ہوا، پکتا ہوا، بلبلے مارتا ہوا پانی، یعنی بہت گرم ایسا پانی جس کو آگ پر رکھا جائے، ابلنا شروع کر دے، بلبلے بننے شروع ہو جائیں، اس کو ماء حمیم کہا جاتا ہے۔ اور جو پانی جہنم کی آگ سے پکایا جائے، جس کے بلبلے جہنم کی آگ سے بنے، آپ تصور کریں وہ کتنا زیادہ گرم ہوگا۔ تو ماء حمیم سب سے پہلے نمبر پر مشروب بطور پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو تھور کھلایا جائے گا، زقوم کھلایا جائے گا تو وہ حلق میں اٹک جائے گا، پھر وہ پانی مانگیں گے کہ ہمارے گلے میں پھنس گیا۔ ابھی بھی کبھی ہو جاتا ہے بندہ کھانا کھاتا ہے، گلے میں نوالا اٹک جائے تو کیا حالات ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب زقوم جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، کانٹے دار ہوگا، گلے کے اندر پھنس جائے گا، پھر وہ پانی مانگیں گے، اوپر سے پانی کھولتا ہوا ماء حمیم دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، جب جہنمی کھانا کھائیں گے، کھانا گلے میں اٹک جائے گا، پانی مانگیں گے، ہم ماء حمیم کھولتا ہوا، ابلتا ہوا، بلبلے مارتا ہوا گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیں گے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد کے اندر وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَاءَهُمْ، کہ جب جہنمی ماء حمیم کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی پئیں گے، اس سے جسم کے اندر کی ساری آنتیں جل کر ختم ہو جائیں گی، آنتیں ساری کی ساری کٹ جائیں گے۔ فَقَطَّعَ مَاءَهُمْ، جسم کے اندر، پیٹ کے اندر معدہ، دل، سارے کا سارا اس پانی کی وجہ سے جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر نیا دے دے گا۔ تو یہ سب سے پہلا مشروب ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ دوسرا مشروب جو پینے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے گا ماء صدید۔ صدید جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والے خون اور پیپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ بطور کھانا بھی دیا جائے گا اور بطور پانی بھی یہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، جہنمیوں کو ہم ماء صدید پلائیں گے، جہنمیوں کے دوسرے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ۔ ہمیں دیکھو دنیا میں کتنی گندی لگتی ہے، اپنے پیپ نکل رہی ہو اپنے جسم سے، کتنی زیادہ بدنما لگتی ہے اور عجیب سی لگتی ہے، اور کسی کے ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ زبردستی، اللہ کے فرشتے جہنم کے اندر زبردستی جہنمیوں کو یہ پلائیں گے، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اور خون کو زبردستی پلایا جائے گا۔ فرمایا یسقا من ماء صدید، مائع صدید خون اور پیپ کو جہنم کے اندر پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، جہنمی نہیں پئیں گے، پیچھے کریں گے، ہٹیں گے، اور فرشتے زبردستی ماء صدید خون اور پیپ کو زبردستی جہنمیوں کو پلائیں گے۔ تو یہ دوسرا مشروب تھا جہنمیوں کا، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ، اس کو ماء صدید کہا جاتا ہے، یہ بھی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ تیسرا مشروب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا اس کو ماء کالمہل کہا جاتا ہے، تیل کی تل چھٹ یہ پلائی جائے گی۔ تیل کو گرم کیا جائے اور تیل کی تہ کے اندر جو تیل کی میل ہوتی ہے، تیل کو ابالا جائے، گرم کیا جائے، تیل اتنا گرم نہیں ہوتا جتنی اس کی تل چھٹ جو اس کی تہ کے اندر میل ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ فرمایا تیسرا مشروب تیل کی تل چھٹ کی طرح پانی پلایا جائے گا، یعنی بہت زیادہ گرم، جیسے تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے، میلی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بدبودار ہوتی ہے اور بہت گرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تیل کی تل چھٹ جیسا پانی جہنمیوں کو پلائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، کہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے، آج ہمیں گرمی لگتی ہے تو پانی کی طرح محسوس ہوتی ہے، جتنی زیادہ گرمی بڑھتی جائے اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے، تو کیا حال ہوگا جو جہنم کے اندر ہو، ہر طرف آگ ہے، دائیں آگ، بائیں آگ، اوپر آگ، نیچے آگ، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، بڑی جلدی پیاس لگ جائے گی، بار بار پیاس لگے گی، کبھی پیاس لگے گی ماء حمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، کبھی پیاس لگے گی پانی مانگیں گے ان کو خون دیا جائے گا، کبھی پانی مانگیں گے ان کو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ دی جائے گی، کبھی جہنمی پانی مانگے ان کو تیل کی تل چھٹ کی طرح کا بدبودار پانی دیا جائے گا۔
تو فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جہنمی پانی مانگیں گے ہمیں پانی تو دے دو، بہت زیادہ پیاس لگی ہے. يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تیل کی تلچھٹ کی طرح ان کو پانی دیا جائے گا. حال کیا ہوگا، کتنا زیادہ گرم ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی اس پانی کو پینے کے لیے منہ کے قریب کریں گے، اس کے سیک کی وجہ سے، اس کی گرم بھاپ کی وجہ سے سارے کے سارے چہرہ جل جائے گا، اس کا گوشت اتر جائے گا، اتنا زیادہ گرم ہوگا. وہ نہیں پئیں گے، فرشتے زبردستی پلائیں گے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ماؤن کالمہل کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَىٰ فِيهِ، جب جہنمی ماؤن کالمہل کو اپنے منہ کے قریب کریں گے سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ، منہ کا سارے کا سارا ماس، منہ کا سارے کا سارا گوشت جل کر نیچے گر جائے، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائیں. یعنی ابھی پانی پیا نہیں، صرف پینے کے لیے منہ کے قریب کیا ہے، اس پانی کی تپش کی وجہ سے، اس کی سخت گرم بھاپ کی وجہ سے سارے کا سارا منہ جل رہا ہے. جل ہی نہیں رہا، ماس بھی اتر رہا ہے اور گوشت بھی اتر رہا ہے. تو یہ جہنمیوں کو بطور پانی دیا جائے گا تیسرے نمبر پر، جس کا نام ماؤن کالمہل ہے. چوتھے نمبر پر جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا غساق ہے. غساق کا معنی سیاہ، زہریلا، بدبودار. ایسا پانی ہے جو کالے رنگ کا ہے، زہریلا ہے اور بہت زیادہ اس سے بدبو آتی ہے. یہ بھی جہنمیوں کو بطور پانی دیا جائے گا. جہنمی مانگیں گے ہمیں پانی دو، اللہ تعالیٰ غساق دیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے پانچواں مشروط طینۃ الخبال ہے، جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ جہنمی پانی مانگیں گے ان کو طینۃ الخبال دیا جائے گا. طینۃ الخبال کیا ہے؟ جہنمی جب جہنم کی آگ میں ہوں گے ان کے جسموں سے پسینہ بہے گا، فرشتے اس کو بھی اکٹھا کریں گے اور جہنمیوں کو پلائیں گے. طینۃ الخبال کہتے ہیں جہنمیوں کا پسینہ. اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنمیوں کے پسینوں کو اکٹھا کریں گے اور اس کو بھی بطور پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا جو دنیا کے اندر نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا، طینۃ الخبال پلائے گا. تو یہ 5 طرح کے مشروبات تھے جو جہنمیوں کو پلائے جائیں گے. اسی طریقے سے جہنمیوں کا نہانا، جہنمی غسل کیسے کریں گے، وہ بھی سخت گرم کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ کیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، فرشتے ڈول بھر بھر کے سخت گرم پانی کے ڈول بھر بھر کے جہنمیوں کے اوپر انڈیلیں گے، ان کو اس طرح سے نہلائیں گے. اسی طریقے سے ہوگا کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جہنمی اوپر سے پانی ڈالیں گے نہانے کے لیے تاکہ ان کو نہلایا جائے، سخت گرم پانی ڈالا جائے گا تو پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سارا جل کے ختم ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جہنمیوں کے سروں پر گرم کھولتا ہوا سخت پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود، ان کا چمڑا بھی جل کر راکھ ہو جائے گا اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے یہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا. یعنی دل، معدہ، یہ سارے کے سارے آنتڑیاں ساری کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اس جہنم کے سخت گرم پانی کی وجہ سے جو جہنمیوں کے اوپر ڈالا جائے گا بطور غسل نہانے کے لیے. اسی طریقے سے لباس اہل النار، جہنمیوں کو پہننے کے لیے کیا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جوتے کے حوالے سے، صحیح بخاری کے اندر ہے، جہنمیوں کو آگ کا بنا ہوا جوتا دیا جائے گا جس سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہڈیاں آگ پر ابلتی ہے. اسی طریقے سے لباس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں کو جو شلوار دی جائے گی پہننے کے لیے وہ بھی کیا ہوگی، آگ کی بنی ہوگی. جو قمیض دی جائے گی وہ بھی کیا ہوگی، آگ کی ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطعت لہم ثیاب من نار، جہنمیوں کا لباس جہنمیوں کو جو پہننے کے لیے دیا جائے گا وہ بھی آگ کا بنا ہوا ہوگا. اسی طریقے سے فراش اہل النار، جہنمیوں کو بستر کیسے دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کو جہنمیوں کو جو نیچے بچھانے کے لیے دیا جائے گا جس کو ہم گدا کہتے ہیں وہ بھی آگ کا بنا ہوگا، اور اوپر لینے کے لیے جو دیا جائے گا جس کو ہم کمبل کہہ لیں، خیس کہہ لیں، رضائی کہہ لیں. سردیوں میں ہم رضائی لیتے ہیں، گرمیوں میں ہم خیس لیتے ہیں یا دوسرا کوئی باریک کپڑا، تو اللہ تعالیٰ اوپر لینے کے لیے بھی آگ کا بنا ہوا دیں گے اور نیچے بچھانے کے لیے بھی آگ کا بنا ہوا دیں گے. لہم من جہنم مہاد، ان کا اوڑھ، ان کا بچھونا، لہم من جہنم مہاد، ان کا جہنم کے اندر جو بچھونا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، ان کا جو جہنم کے اندر اوڑھنا ہوگا جس کو اوپر لیں گے وہ بھی آگ کا ہوگا. تو اوڑھنا، بچھونا، جوتا، لباس، شلوار، قمیض، کھانا، پانی سب آگ کا بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے رہائش،
گھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے گھر ٹینٹ لگائے جائیں گے، کناتے لگائی جائیں گی، وہ بھی کس چیز کی بنی ہوگی؟ آگ کی بنی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطینا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، جہنمیوں کے لیے جو ہم خیمے لگائیں گے، کناتے اور ٹینٹ لگائیں گے، وہ بھی آگ کی بنی ہوئی ہوں گی۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر بعض لوگوں کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا، منہ کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا، فرشتے پاؤں سے پکڑیں گے، پاؤں کے اوپر زنجیر ڈالیں گے اور اس کو کھینچیں گے اور منہ کے بل جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا، اور لگاتار مسلسل یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، بعض جہنمی ایسے ہوں گے اللہ کے فرشتے ان کو پاؤں کے ساتھ پکڑ کر کھینچیں گے، منہ کے بل پوری جہنم میں گھسیٹیں گے۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعودکم صعودا، ہم بعض جہنمیوں کو صعود نامی پہاڑ پر چڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض جہنمیوں کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ تم صعود نامی پہاڑ پر چڑھو، آگ کے اندر ہے، آگ کا ہی پہاڑ ہے، اور کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض جہنمیوں کو صعود نامی جو جہنم میں آگ کا بنا ہوا پہاڑ ہے اس پر چڑھنے کے لیے کہا جائے گا، 70 سال لگا کر وہ اس پہاڑ پر چڑھیں گے، اوپر فرشتہ کھڑا ہوگا، اس کو پھر دھکا دے دے گا، پھر نیچے آئے گا، پھر کہا جائے گا اس پہاڑ پر چڑھو۔ تو مسلسل بعض جہنمی ایسے ہوں گے ان کو صعود نامی جو جہنم کے اندر آگ کا بنا ہوا پہاڑ ہے اس پر چڑھنے کا کہا جائے گا، 70 سال لگا کر وہ اس پہاڑ پر چڑھیں گے، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر فرشتے ان کو دھکا مار کر پھر نیچے گرا دیں گے، پھر کہا جائے گا آپ چڑھو، پھر اوپر سے نیچے، اسی طرح ان کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر ستون ہیں، جیسے یہ پلر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا علیہم موصرہ، جہنم کے اندر بھی ہم نے ستون بنائے ہیں، اور ان ستونوں کے ساتھ بعض جہنمیوں کو باندھا جائے گا، کبھی کھولا نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی بڑی سخت قسم ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کے ہتھوڑے کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جہنم کے اندر ہم نے لوہے کے ہتھوڑے رکھے ہیں۔ آگ کے ہم سب یہ بات جانتے ہیں، آگ پر جب لوہا رکھا جاتا ہے، آگ میں لوہا ڈالا جائے کتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے، تو جہنم کی آگ میں بندہ ہوگا، جہنم کی آگ سے ہی گرم کیے ہوئے ہتھوڑے ہوں گے تو وہ جہنمیوں کو مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سانپ اور بچھو کے حوالے سے جہنم کے اندر سانپ ہوں گے، کیسے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان فی النار حیات، جہنم کے اندر بھی سانپ ہیں، جیسے دنیا میں ہم سانپ دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کے سانپ بڑے چھوٹے ہیں، کامثال اعناق البخت، جہنم کے اندر جو سانپ ہیں ان کا سائز، ان کی موٹائی ایسے ہے جیسے بختی نسل کا اونٹ ہے۔ سب سے موٹا زیادہ اونٹ بختی نسل کا اونٹ ہوتا ہے، فرمایا بختی نسل کا جو اونٹ ہے اس کی مانند اتنے بڑے موٹے جہنم کے اندر سانپ ہوں گے، اور ان کے زہر کا اثر کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا سانپ جب جہنمی کو ڈسے گا 40 سال تک اس کے زہر کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر جو بچھو ہیں اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان فی النار عقارب کامثال البغال، جہنم کے اندر بچھو بھی ہیں، دنیا میں بچھو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جہنم میں بچھو کیسے ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جہنم کے اندر بچھو ہیں، کیسے ہیں؟ کامثال البغال، جیسے تم کھچر دیکھتے ہو، کھچر ہم دیکھتے ہیں گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، فرمایا جیسا کھچر ہے، کھچر جتنا بڑا جہنم کے اندر ایک بچھو ہے، اور وہ ڈنگ مارے گا اور اس کا بھی زہر کا اثر 40 سال تک ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ سانپ اور بچھو کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں تھیں۔ اسی طریقے سے بعض مخصوص اعمال پر مخصوص عذاب ہیں، مخصوص اعمال ہیں اس پر مخصوص عذاب کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان فیقول انا مالک انا کنزک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس کے سارے مال کو ایک آگ کی شکل ایک سانپ کی شکل دے دیں گے، اور سانپ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا بطور توق، وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو دنیا کے اندر جوڑ جوڑ کے رکھا کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتا۔ تو یہ مخصوص اعمال کا مخصوص عذاب ہے
کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے جہنم کے اندر ان کو کیا عذاب دیا جائے گا، اس کے سارے مال کو ایک بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اور سانپ اس کو کاٹے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جانور رکھے ہیں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، جو شخص جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جانور ہی ان کو قیامت والے دن قدموں کے نیچے رون دیں گے، جانوروں کا سائز بہت بڑا کر دیا جائے گا، یہ جانور اپنے مالک کو اپنے قدموں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ ماریں گے اور رون دیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ خور ہیں، رمضان آ جاتا ہے روزہ نہیں رکھتے یا روزہ رکھتے ہیں وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ان کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر ایک بہت اونچے پہاڑ کے پاس لے گئے، کہا آپ چڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرشتوں نے اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر لے جاتے ہیں، آپ اوپر جاتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کو منہ کے بل لٹکایا گیا ہے اور ان کے منہوں کو چیرا جا رہا ہے۔ چند فرشتوں نے چند لوگوں کو الٹا کیا ہوا ہے، منہ کے بل، پاؤں اوپر منہ نیچے، اور ان کے منہوں کو چھریوں کے ساتھ، آگ سے بنی ہوئی چھریوں کے ساتھ چیرا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بدبخت اور بدنصیب کون ہیں، انہیں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے، یا وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر وقت سے پہلے اس کو افطار کر لیتے ہیں، یعنی توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی روزہ خوروں کے حوالے سے، اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھے الحمدللہ، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو مکمل کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے کتمان علم کرنے والا، آپ کو کسی مسئلے کا پتہ ہے، کسی دینی بات کا پتہ ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نہیں بتاتے، اس بات کو چھپا لیتے ہیں، اس پر بھی بڑا سخت عذاب ہے جو جہنم کے اندر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار، جس شخص کو کسی دینی مسئلے کا علم ہے اور اس سے کوئی پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، بتاتا نہیں ہے، تو جہنم کے اندر اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی لگام ڈالی جائے گی اور اس کو وہ پہنا کر اس کے ساتھ کھینچا جائے گا۔ اسی طریقے سے جھوٹی افواہیں پھیلانے والا، جھوٹی باتیں مشہور کرنے والا، اس کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں چھری کے ساتھ اس کی آنکھوں کو چیرا جائے گا، اس کے کانوں کو چیرا جائے گا، اس کے نتنوں کو چیرا جائے گا، اس کے سارے چہرے کو خراب کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص جھوٹی باتیں مشہور کرتا ہے، جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے، یہ ہو گیا ہے، ہوا نہیں ہوتا۔ جو شخص جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو بھی جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا، جہنم کی آگ سے بنی ہوئی چھریوں کے ساتھ کانوں کو کاٹا جائے گا، منہوں کو کاٹا جائے گا، اس کی آنکھوں کو نکالا جائے گا، نتھنوں کے اندر چھری ڈال کر اس کو چیرا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت سخت عذاب ہے جو شخص جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے۔ اسی طریقے سے سود خور کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سود کا گواہ بنتا ہے، سود لکھتا ہے، یعنی سود خور جو ہے سود کے ساتھ کسی بھی تعلق سے کسی بھی حساب سے تعلق ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے 10 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو سود لکھتا ہے، جو سود کا گواہ بنتا ہے، جو سودی کاروبار میں معاملات کرواتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود لیتا ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا جس کا تعلق سود کے ساتھ ہے، جو سود خور ہے، اس کو جہنم کے اندر 2 طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ جہنم میں خون کی ندی ہے، خون کی ندی، اس ندی کے اندر سود خور کو غوطہ دیا جائے گا۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پتھر نگلنے کی سزا دیں گے۔ فرشتے ان کو کہیں گے بڑے بڑے آگ کے بنے ہوئے پتھر ہوں گے، اور سود خوروں کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہارا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تم سود کھاتے تھے، اب یہ پتھر کھاؤ۔ بڑے بڑے پتھر جو کہ جہنم کی آگ سے بنے ہوئے ہیں، یہ فرشتے زبردستی ان کو کھلائیں گے جو دنیا میں سود کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز عشاء کا چور، نماز عشاء کا چور جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی جہنم کے اندر مخصوص عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا جب عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، جہنم کے اندر فرشتے اس کو لٹا کر اوپر سے باریک پتھر ماریں گے، اس کا سر کچلا جائے گا، پھر سر صحیح کر دیا جائے گا، پھر اس پر پتھر ماریں گے، اس کا سر کچلا جائے گا، اسی طرح مسلسل اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں عشاء کی نماز کی اور دیگر نمازوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خودکشی کرنے والا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، تھک ہار کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ لوگ ایسے ہی ہیں، حالات سے تنگ آ کے، غربت ہے، پیٹ پالا نہیں جا رہا تو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ کوئی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، جاب نہیں ہوتی، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کوئی رشتہ کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، رشتہ نہیں ہوتا، خودکشی کر لیتے ہیں۔ فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے خنجر کے ساتھ، بعد اپنے آپ کو پھانسی دیتے ہیں، گلا گھونٹ کے مارتے ہیں، بعد کوئی زہریلی گولیاں کھا کے مارتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، بعد زہریلا ٹیکا لگا کے اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے جیسے دنیا کے اندر مرتا ہے، جہنم کے اندر اس کو ویسا ہی عذاب دیا جائے گا۔ ایک جہنم کے اندر خود ہے، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو خنجر مارا ہے، فرشتے اس کو لگاتار خنجر مارتے رہیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے خود اپنے آپ کو خنجر مارتا رہے گا۔ کسی نے چاقو کے ساتھ اپنے آپ کو مارا ہے، کسی نے پسٹل کے ساتھ شوٹ کر کے گولی کے ساتھ اپنے آپ کو مارا ہے، اس کو ویسے ہی مارا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو پھانسی لگا کے مارتا ہے، اس کو جہنم میں بھی پھانسی دی جائے گی۔ لیکن جہنم کے اندر یہ بات یاد رہے کہ موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن جہنم کے اندر جو چلا گیا خودکشی کرنے والا، اس کو ویسا ہی عذاب دیا جائے گا جیسے دنیا میں وہ کرتا رہا، تو لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے غیبت کرنے والے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ناخنوں کو بڑا بڑا کر دیں گے، وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو اور سینے کے گوشت کو اتارے گا۔ تو یہ چند مخصوص اعمال پر مخصوص عذابات تھے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہمارا جہنم کا اور جنت کا دونوں مضامین، دونوں موضوع پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، جہنم کی آگ سے بچائے، ہر ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، اور ہر ایسا عمل کرنے سے ہم سب کو بچائے جو جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔